اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائمہ مستقیم ولاگ چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ہے ہجرت مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اولاد سے بھی زیادہ خیال رکھنے والے پیارے چچا حضرت ابو طالب اب اس دنیا میں نہیں رہے اور قبیلہ ہاشم کا سردار ابو لہب بن گیا ہے۔ قریش مکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابو لہب کی سرداری کے دوران اگر ہم محمد کو قتل کر دیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قریش اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان چھڑانے کے مختلف منصوبوں پر غور کرنے لگے۔ ابو جہل نے تجویز دی، محمد کو قتل کرنے کے علاوہ ہمارے لیے کوئی حل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر تمام قبیلے مل کر یہ کام کریں تو اس صورت میں کسی ایک کو قاتل ڈھونڈنا ممکن نہیں رہے گا۔ فیصلہ کیا گیا، ہر قبیلے سے ایک بہترین نوجوان لیا جائے اور رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے محمد کو قتل کر دیا جائے۔ یہی واحد راستہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں اور دین کو بچا سکیں۔ ابو جہل نے اس کارروائی کی نگرانی اپنے ذمے لی۔ ایسے میں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ آپ اب مکہ سے یثرب ہجرت کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ جبریل نے بتایا، ابو بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کے ملتے ہی حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں، کیا میں بھی ساتھ جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا، ہاں آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہاں میں سن کر حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہجرت سے تقریباً 2.5 ماہ پہلے حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی ہے، تو وہ خود بھی ہجرت کی تیاری کرنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کر جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 2 اونٹیاں خرید لیں۔ عبداللہ بن اریقط یثرب جانے والے تمام راستوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت ابو بکر نے عبداللہ بن اریقط سے کہا کہ وہ رازداری کے ساتھ انہیں کسی ایسے راستے سے یثرب لے جائیں جسے لوگ عام طور پر استعمال نہیں کرتے، اس کے بدلے میں تمہیں اچھے پیسے وغیرہ بھی دوں گا۔ عبداللہ بن اریقط مسلمان نہ ہونے کے باوجود نہایت قابل اعتبار تھے۔ گھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے، تم آج رات میرے بستر پر سو جانا، میرے پاس لوگوں کی امانتیں محفوظ ہیں، میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں۔ تم یہ امانتیں جن لوگوں کی ہیں ان کو دے کر یثرب آ جانا، اب تم سے یثرب میں ملاقات ہوگی۔ قریش اپنے مشورے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جس رات قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اللہ کریم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ سے یثرب جانے کے لیے اسی رات کو منتخب کیا۔ قریش رات کا اندھیرا چھا جانے اور لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ قریش نے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، ہر طرف دشمن ہیں جو قتل کے ارادے سے تلواریں اور نیزے لیے ہوئے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں کہ کس قدر پریشانی اور ڈر کی صورتحال ہوگی۔ کون ہمت کر سکتا ہے کہ ایسی صورتحال میں گھر سے نکلے؟ اس بات کا حوصلہ رسول اللہ کا ہی ہے کہ ان سب دشمنوں کے سامنے اپنے گھر سے نکلے اور مٹھی میں مٹی لے کر ان کے سروں پر پھینک دی۔ کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر جا چکے ہیں۔ حضرت علی کا ایمان، یقین اور بہادری دیکھیے کہ قتل کرنے کے لیے آنے والے دشمنوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر رسول اللہ کے بستر پر سو گئے۔ دشمن ساری رات انتظار کرتے رہے کہ جب صبح محمد باہر نکلیں گے تو سب مل کر ان پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ صبح جب گھر سے حضرت علی باہر آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رسول اللہ تو وہاں موجود ہی نہیں اور ان کے سروں پر مٹی بھی پڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور تک کا فاصلہ
پیدل طے کیا۔ حضرت ابوبکر کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں غار میں جانے کے لیے نوکیلے پتھروں پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اس علاقے میں سانپ کافی زیادہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے پہلے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی جانور یا خطرناک کیڑا تو موجود نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتا ہو۔ حضرت ابوبکر نے اپنے ہاتھوں سے غار ثور کی صفائی کرتے ہوئے اپنی چادر استعمال کی۔ غار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جنہیں حضرت ابوبکر نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر غار میں لائے۔ رسول اللہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کوئی تکیہ وغیرہ موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے فوراً ہی سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیٹ جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ ایک سوراخ ابھی باقی رہ گیا ہے، تو انہوں نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے سامنے رکھ کر غار کو محفوظ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں آرام کر رہے تھے۔ اس دوران جس سوراخ کے سامنے حضرت ابوبکر نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی، وہاں ایک سانپ آیا اور اس نے حضرت ابوبکر کو ڈسنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک حضرت ابوبکر برداشت کرتے رہے، پھر سخت درد سے ان کے آنسو نکل آئے، لیکن انہوں نے اپنی ایڑی کو اس سوراخ سے نہ ہٹایا۔ تکلیف برداشت سے زیادہ ہوئی تو آنسو نہ رک سکے۔ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر نے صورتحال بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایڑی پر اپنا تھوک مبارک لگایا تو فوراً درد ختم ہو گیا اور زخم بھی باقی نہ رہا۔ دوسرے دن ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور میں آرام کر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں لوگوں کی آوازیں پڑیں۔ کچھ لوگ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ غار کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہر گزرتا لمحے کے ساتھ خطرہ بڑھ رہا تھا۔ آوازیں بہت قریب آ گئیں۔ اب ان کی آوازیں سننا اور سمجھنا ممکن ہے۔ یہ تو جان کے دشمن ہیں جو ان تک پہنچ رہے ہیں۔ غار سے چند قدم دور وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ وہ غار ثور کے منہ تک آ گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر اپنے پاؤں کی آہٹ اور لوگوں کی آوازیں سن کر گھبرا گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حفاظت کی فکر ہے۔ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب پکڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ دشمن تو ہم تک پہنچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال یقین کے ساتھ جواب دیتے ہیں، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ڈھونڈنے والے غار کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ غار کے اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس غار کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ محمد اور ابوبکر یہاں نہیں ہیں۔ آوازیں غار کے اندر صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سب لوگ یہاں سے واپس جانے لگے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے اور غار تک پہنچے، لیکن غار کے اندر دیکھے بغیر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بے وقوف تو نہیں ہو سکتے؟ پھر ایسا کیوں کیا؟ ایک بار پھر ان کی آوازیں سنائی دیں، لیکن اس بار آوازیں دور ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر وہ لوگ پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ غار کے باہر کوئی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار کے منہ کی طرف آئے۔ یہ کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ کل تک تو یہاں کچھ نہ تھا۔ اللہ کریم کے حکم سے مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا ہے۔ غار کے منہ پر ایک کبوتری کا گھونسلہ بھی ہے جس میں انڈے بھی موجود ہیں۔ اللہ کریم نے دشمنوں کی عقل کو مکڑی کے جالے سے شکست دے دی۔